کبھی سوچا ہے کہ کچھ دن باقی دنوں سے اتنے زیادہ خاص کیوں محسوس ہوتے ہیں؟ آج ہم مستقبل میں ایک ایسے ہی دن کی بات کر رہے ہیں، جمعہ 20 فروری 2026۔ یہ کوئی عام جمعہ نہیں ہوگا، بلکہ ایک ایسا دن ہوگا جب کائنات ایک بہت ہی نایاب اور طاقتور ترتیب میں اکٹھی ہو رہی ہے۔ تو آخر اس جمعے میں ایسا کیا خاص ہے؟ اس کی طاقت کا راز کیا ہے؟ آئیے مل کر اس آسمانی بھید سے پردہ اٹھاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کی فلکیاتی اہمیت آخر ہے کیا۔ دیکھیں، اس دن کی جو خاص طاقت ہے نا، وہ دو بڑی آسمانی قوتوں کے ملنے سے آ رہی ہے۔ ایک طرف تو جمعے کا دن ہے جو خود سیارہ زہرہ کے زیر اثر ہوتا ہے، اور زہرہ محبت، خوبصورتی اور دولت کی توانائی رکھتا ہے، اور دوسری طرف چاند اپنے سب سے طاقتور مقام یعنی عروج پر ہوگا، اور وہ بھی برج طور میں۔ تو جب یہ دو مثبت توانائیاں ایک ساتھ ملتی ہیں تو ایک ایسا فلکیاتی موقع بنتا ہے جسے انتہائی نایاب اور طاقتور مانا جاتا ہے۔ تو آئیے پہلے ذرا اس نایاب فلکیاتی ملاپ کی بنیاد کو سمجھتے ہیں کہ آخر یہ کائناتی توانائی ہے کیا۔ تو یہ عروج کا چاند آخر ہوتا کیا ہے؟ علم نجوم میں اس کو ایسے سمجھیں کہ جیسے چاند اپنے سب سے پرسکون اور پسندیدہ گھر میں ہو۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں چاند کی توانائی سب سے زیادہ مستحکم، مثبت اور طاقتور ہوتی ہے۔ یہ جذباتی سکون اور مادی تحفظ کی ایک زبردست علامت ہے۔ اور اس ملاپ کا سب سے خوبصورت پہلو یہ ہے کہ اس کی مثبت توانائی ہر کسی کے لیے ہے، چاہے کسی کا برج کوئی بھی ہو۔ یہ زہرہ اور عروج کے چاند کا ملاپ ایک اجتماعی سکون لاتا ہے، ایک ایسا احساس جیسے کسی لمبی ذہنی بے چینی کے بعد ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا ہو، جو اندرونی استحکام اور سکون بخشتا ہے۔ جہاں یہ توانائی سب کے لیے فائدہ مند ہے، وہیں یہ 12 برج میں سے ہر ایک کے لیے کچھ خاص مواقع بھی لا رہی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ستاروں کے پاس ہر ایک کے لیے کیا اشارے ہیں۔ برج حمل کے لیے یہ توانائی خاندان اور مالی استحکام لا رہی ہے، بینک بیلنس میں اضافے کا امکان ہے۔ برج ثور والوں کے لیے یہ دن ان کی اپنی شخصیت کو نکھارے گا، وہ توجہ کا مرکز بنیں گے۔ برج سرطان کی کوئی پرانی دبی ہوئی خواہش پوری ہو سکتی ہے، اور برج دلو کے لیے گھر اور جائیداد سے جڑے معاملات میں کامیابی نظر آ رہی ہے۔ اب اگر کیریئر اور قسمت کی بات کریں تو برج اسد کو اپنے کام میں تعریف مل سکتی ہے۔ برج سنبلہ پر قسمت خاص طور پر مہربان رہے گی۔ برج قوس کے لیے یہ مخالفین پر قابو پانے کا دن ہے، اور برج حوت کے افراد اپنی خود اعتمادی کو عروج پر محسوس کریں گے، جو مستقبل کے لیے اہم دروازے کھولے گی۔ رشتوں اور ذاتی ترقی کے میدان میں برج جوزہ کو پرانی پریشانیوں سے چھٹکارا ملے گا۔ برج عقرب کے لیے شراکت داری اور نئے تعلقات کے لیے ایک بہترین دن ہے۔ برج جدی کی تخلیقی صلاحیتیں کھل کر سامنے آئیں گی، اور برج میزان کو دن کے اختتام پر کوئی غیر متوقع خوشخبری یا فائدہ مل سکتا ہے۔ فلکیات ہمیں راستے دکھاتی ہے، لیکن اس توانائی کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اب ہم ایک ایسے سادہ اور خوبصورت روحانی عمل کی بات کریں گے جس کے ذریعے کوئی بھی اس دن کی برکتوں کو سمیٹ سکتا ہے۔ یہ عمل خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ایک تحفہ ہے جو اپنے رشتوں میں مٹھاس اور اپنے گھر میں رزق اور برکت کی فراوانی چاہتے ہیں۔ اس عمل کا مقصد محبت یعنی یا ودودو اور لطافت یعنی یا لطیفو کی الہی صفات کو پکارنا ہے، تاکہ زندگی میں کشش اور برکت آئے۔ طریقہ بہت آسان ہے۔ عمل کے شروع اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور درمیان میں 111 مرتبہ یا ودودو یا لطیفو کا ورد کریں۔ اور اس پورے روحانی عمل کے مرکز میں، اس کے روح میں، ایک بہت ہی خاص عدد اور ورد ہے، 111۔ جی ہاں، یہ عدد اس ورد کا دل ہے۔ یہ صرف ایک گنتی نہیں بلکہ نیت اور توجہ کو ایک جگہ مرکوز کرنے کا ایک روحانی ذریعہ ہے، جو اس دن کی توانائی کے ساتھ ہمارے ارادوں کو جوڑتا ہے۔ تو آخر میں سوال یہ رہ جاتا ہے، کیا ایک دن کی خالص نیت جب کائنات کی ہم آہنگی کے ساتھ مل جائے تو واقعی ہماری تقدیر کا رخ بدل سکتی ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔